اجازت. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه السكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. منبر رسول پر رونق افروز معززین، عمائدین، مبلغین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر مجھے سننے والیوں اور اپنے گھروں میں مجھے سننے والے اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی ایک بار اس درود کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکی لکھتے رہیں گے. اسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ ایک بار اس درود کو پڑھنے والے کو انشاءاللہ 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال میں 70 فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت اور انشاءاللہ رب العزت اس کے بعد کچھ ضروری باتیں. آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا، ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا. اور جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا، ہر طرف اللہ کی رحمت میں سایہ کر دیا. آئیے بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. صدائے درودوں کی
آتی رہے گی جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول یا حبیب اللہ محبت کی صدا مرحبا کی صدا کر مصطفیٰ جوان مرحبا کی صدا کر مصطفیٰ جوان روح رب کا بلاوا نبی نبی کہہ دیجیے سبحان اللہ مرحبا کی صدا کر مصطفیٰ جوان مرحبا کی صدا کر مصطفیٰ جوان روح رب کا بلاوا نبی نبی روح رب کا بلاوا نبی نبی رب حبلی امتی کی جن کے لب پہ دعائیں رب حبلی امتی کی جن کے لب پہ دعائیں امت کا پیارا نبی نبی امت کا پیارا نبی نبی رب کا بلاوا نبی نبی مکے میں اجالا پھیلا تھا پھر سارا جہاں پھر نور ہوا مکے میں اجالا پھیلا تھا پھر سارا جہاں پھر نور ہوا مسکرائی ہے گلی آئے جو پیارے نبی مسکرائی ہے گلی آئے جو پیارے نبی مسکرائی ہے گلی آئے جو پیارے نبی ہر پھول پکارا ہر پھول پکارا نبی نبی بولو نبی نبی بولو نبی 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 مرحبا کی صدا کر مصطفیٰ جوان مرحبا کی صدا کر مصطفیٰ جوان وہ ہے رب کا دلارا وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی مکے میں اجالا پھیلا تھا مکے میں اجالا پھیلا تھا آمد سرکار کا عالم ہی نرالا ہے ارے مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے مکے میں اجالا پھیلا تھا پھر سارا جہاں پر نور ہوا مکے میں اجالا پھیلا تھا پھر سارا جہاں پر نور ہوا مسکرائی ہے گلی آئے جو پیارے نبی مسکرائی ہے گلی آئے جو پیارے نبی مسکرائی ہے گلی آئے جو پیارے نبی ہر پھول پکارا نبی ہر پھول پکارا نبی نبی ہر پھول پکارا نبی نبی اور جاری درودوں کے نغمے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا
پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جاری درود کی نظم قدسی سلامی تو پہنچے جاری درود کی نظم قدسی سلامی تو پہنچے کتاب نے کہا اگر ہے مصطفیٰ کتاب نے کہا اگر ہے مصطفیٰ کتاب نے کہا اگر ہے مصطفیٰ محبوب ہمارا نبی محبوب ہمارا نبی نبی مرحبا کی صدر پیارے مصطفیٰ جوان مرحبا کی صدر پیارے مصطفیٰ جوان وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی وہ ہے رب کا دلارا اور وہ ان کا کرم اللہ وہ ان کا کرم اللہ غنی وہ ان کا کرم اللہ غنی تقدیر یتیموں کی چمچے تقدیر یتیموں کی چمچے روتے ہوئے کو ہنسا سب کو سینے سے لگائے روتے ہوئے کو ہنسا سب کو سینے سے لگائے روتے ہوئے کو ہنسا سب کو سینے سے لگائے بے قصور کا سہارا نبی بے قصور کا سہارا نبی نبی بے قصور کا سہارا نبی نبی مرحبا کی صدر پیارے مصطفیٰ جوان مرحبا کی صدر پیارے مصطفیٰ جوان وہ ہے رب کا دلارا بلند آواز سے وہ ہے رب کا دلارا ہاتھوں کو اٹھا کر وہ ہے رب کا دلارا نبی 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 بے شک محمد نہ ہوتے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اللہ فرماتا لولا لما خلقت الافلاک والارض اگر میں محمد کو نہ بناتا تو نہ زمینوں کو بناتا نہ آسمانوں کو بناتا بلکہ اللہ نے جناب آدم سے کہا اے آدم تجھے بھی نہ بناتا شاعر کہتا ہے واللہ جو محمد نہ ہوتے ہرگز نہ جہاں پیدا ہوتا واللہ جو محمد نہ ہوتے ہرگز نہ جہاں پیدا ہوتا اشفش یہ جہاں سب ہے ان کا مکان اشفش یہ جہاں سب ہے ان کا مکان اشفش یہ جہاں سب ہے ان کا مکان وہ ہے راج دلارا نبی نبی ہے راج دلارا نبی نبی ہے راج دلارا نبی نبی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات ہر کسی کا دل انشاءاللہ گواہی دے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں اس وقت آپ یہاں حضور کی محفل میں بیٹھے ہو نا اور اگر آپ اس محفل میں نہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی شاعر سنیے کہتا ہے کہ ہے ذکر نبی کا راحت دل بہت خوب بے شک ہے ذکر نبی کا راحت دل ہے ذکر نبی کا راحت دل پل جاتی ہے جیسے ہے مشکل پل جاتی
ہے جیسے ہر مشکل ہے ذکر نبی کا راحت دل پل جاتی ہے جیسے ہر مشکل نیند جسے بھی نہ آیا صلی علی گنگنا نیند جسے بھی نہ آیا صلی علی گنگنا نیند جسے بھی نہ آیا صلی علی گنگنا ہر آنکھ کا تارا نبی نبی ہر آنکھ کا تارا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر. آج لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، شاعر کہتا ہے نیند کی گولی کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے ذکر نبی کا راحت دل پل جاتی ہے جیسے ہر مشکل ہے ذکر نبی کا راحت دل پل جاتی ہے جیسے ہر مشکل. نیند جسے بھی نہ آیا صلی علی گنگنا نیند جسے بھی نہ آیا صلی علی گنگنا نیند جسے بھی نہ آیا صلی علی گنگنا ہر آنکھ کا تارا نبی نبی ہر آنکھ کا تارا. مرحبا کی یہ صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے، مرحبا کی یہ صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے. وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی، وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی. اور زبان غلام حسان، رضوان غلام حسان ایک سیدھا سادہ انسان. رضوان غلام حسان ایک سیدھا سادہ انسان. نہ تو یہاں بھی سنا حشر میں بھی گنگنائے، نہ تو یہاں بھی سنا حشر میں بھی گنگنائے، نہ تو یہاں بھی سنا حشر میں بھی گنگنائے. کر دیں جو اشارہ نبی نبی، کر دیں جو اشارہ نبی نبی. مرحبا کی صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے، مرحبا کی صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے. وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی، وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی. رب حبلی امتی کی جن کے لب سے دعائیں، رب حبلی امتی کی جن کے لب سے دعائیں. امت کا وہ پیارا نبی نبی، امت کا وہ پیارا نبی 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 نبی. بولو نبی 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 نبی. آمد بہار ہے، نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشکبار ہے. آمد بہار ہے، نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشکبار ہے. ہوا سے میں نے جب کہا کون آ گیا بتا، ہوا سے میں نے جب کہا کون آ گیا بتا. ہوا سے میں نے جب کہا کون آ گیا بتا، ہوا سے میں نے جب کہا کون آ گیا بتا. ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی. چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے یہ تازگی، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. فضاؤں کی وہ نغمگی، ہواؤں کی وہ تازگی، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
اب نعت شریف سننے کے بعد تو کچھ جوش آپ کا جاگنا چاہیے نا، ذرا اور بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی، اور آج تھوڑا سا اپنے موڈ کو آپ بنا لیں، اس لیے کہ آج کی میری گفتگو عقل والوں کے لیے نہیں ہے۔ عقل کو اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ کر دیں، اگر ممکن ہو تو، اور نہیں کر سکتے تو بھی کوئی بات نہیں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ مظفر شاہ صاحب وارسی کہتے ہیں کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، سبحان اللہ، دماغ والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے۔ جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، اور کہتے ہیں درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ۔ سبحان اللہ۔ صرف نماز پہ نماز مت پڑھتے جا، کچھ راز بھی سمجھ کہ اس نماز میں بھی کیا راز ہے۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفے بچھی ہوئی ہے عشق والیوں میں بیٹھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل والے نہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ بے شک۔ صفے تو بہت لگی ہوئی ہے، قیامت کے میدان میں آقا فرماتے ہیں کل 120 صف لگے گی، 40 صف دوسری امت کی لگے گی آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، اور 80 صف میری امت کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب ہمیں کس صف میں رہنا ہے؟ تو مظفر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عقل والوں میں مت رہو، عشق والوں میں رہو۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ یہ کیوں، میلاد کیوں، جھنڈا کیوں، خوشی کیوں، نیاز کیوں، جلوس کیوں، جلسہ کیوں، درود کیوں، پہلے درود کیوں، بعد میں درود کیوں، یہ انگوٹھا چومنا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، تو 1000 کیوں کا ایک جواب۔ اقبال کہتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، سبحان اللہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل آئے تھے نا، حل لک حاجت یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو۔ ابراہیم عقل والے نہیں تھے، وہ عشق والے تھے۔ کہا جبریل تجھ سے نہ کل حاجت تھی نہ آج ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے کیا حاجت، ابھی آگ میں جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ میرا رب خوب جانتا ہے، اور اس کی جو مرضی ہے ابراہیم اس میں راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسے ابراہیم کا جلنا پسند ہے تو ابراہیم تیار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا، عاشق کہتا ہے کہ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، اور کوئی بلال سے سمجھے خبیب سے پوچھے، کوئی بلال سے سمجھے خبیب سے پوچھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا تھا۔
سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ اگر جان بچانا ہو، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہو تو کچھ دیر کے لیے کلمات کفر کہہ دو تاکہ جان بچ جائے. لیکن دوستوں وہ کہنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. عشق والے تو کہتے میں تو احد ہی کہوں گا، چاہے یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاؤں یا پھر مر جاؤں. ایک مرتبہ پکڑ کر لے آئے تھے، حضور کی زیارت ہوئی، شام پہنچ گئے. حضرت عمر نے شادی کرا دی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد. حضرت بلال کی حالت بڑی خراب رہتی، بڑی عجیب رہتی حالت، حضور کے عشق میں گم رہتے. حضرت عمر نے نکاح کرا دیا، کوئی اثر نہیں. چلے گئے ملک شام. آقا خواب میں تشریف لائے، بلال ہم سے نہیں ملو گی؟ دوڑتے ہوئے پھر آئے مدینے. اب جب مدینے آئے تو حضرات حسنین کریمین نے پکڑ لیا، کہا بلال، چچا بلال ذرا وہی اذان سناؤ جو میرے نانا کو سناتے تھے. جناب بلال اذان سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگوں نے کہا بلال کیا ہو گیا؟ اذان پوری نہ کر سکے کسی اور نے. کہا سنو، ارے بلال جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا نا تو اس محمد کا چہرہ سامنے ہوتا. آج وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا. شریعت یہ کہتی ہے کہ حضور نظر آئے یا نہ آئے تکبیر پوری کرو. شریعت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ تکبیر پوری کی جائے. عشق کہتا ہے جب تک یار کو دیکھ نہ لے بات آگے نہ بڑھا. اسی لیے تو آج بھی ایسے عشق والے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھتے پڑھتے جب کہتے السلام علیکہ ایھا النبی تو رک جاتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. ملاؤں کی طرح آگے نہیں بڑھتے، رک جاتے ہیں. کسی نے کہا کیوں رکتے ہو؟ کہا بھائی ہم تو جب تک کہ حضور کا جواب نہیں سن لیتے ہماری نماز نہیں ہوتی. حالت نماز میں ہم آقا کا جواب سنتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. اور زیادہ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، یہ عقل تمہیں کہاں لے پٹکے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے. آج میری پوری گفتگو عقل والوں سے ہے جنہوں نے عقل کو سب کچھ سمجھ لیا، سائنس کو سب کچھ سمجھ لیا، ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس ظاہری علم کو سب کچھ سمجھ لیا اور باطن سے روگردانی کر بیٹھے. علم دو طریقے کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دو طریقے سے علم سیکھا ہے. ایک علم تو وہ تھا جس کا حکم تھا ظاہر کرنے کا، اور ایک علم وہ تھا جس کا حکم تھا چھپانے کا. کہا وہ بات جس کا حکم چھپانے کا ہے وہ ظاہر کرے، لوگ یہاں سے گردن کاٹ دیں. ارے وہ کیا تھا؟ وہ کیا سیکھا تھا نبی سے؟ وہ کوئی اور بات نہیں تھی دوستو، وہ یہی عشق کی باتیں تھی، یہ محبت کی باتیں تھی. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ وہ جبریل تھے کہ جب سدرہ پہ پہنچے اور آقا نے کہا جبریل چلو تو منع کر دیا آقا کو. آقا نہیں آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ اگر یک منہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھے تو تجلیات ربانی سے پر جل جائے گے. تو کسی اہل عشق نے کہا کاش اس وقت بلال ہوتے جبریل کی جگہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ میں جلوں گا یا رہوں گا. آقا نے کہا ہے میں وہی کروں گا. صحابہ عقل والے نہ تھے، ان کی عقل پر ان کا عشق غالب تھا. اور آج اسی کی کچھ مثالیں پیش کروں گا.
اور ان عقل والوں سے کہوں گا آج بھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آؤ۔ اور ایک بات بھی انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہوگی نہیں، یہ بھی سن لو، بات تو ساری عقل والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن عشق والوں جو عشق کی باتیں ثابت کروں گا وہ قرآن کی ہوگی یا نبی کی حدیث کی ہوگی، کوئی ایسی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے واقعے لے کر بیٹھ جاؤں میں۔ ہاں اعلیٰ حضرت سے محبت ہم کو ہے، لیکن یاد رکھیں جب دلائل اور ثبوت کی بات آتی ہے نا تو بس قرآن اور حدیث تک ہی ہم رکتے ہیں، پھر ہم واقعات کو نہیں لاتے۔ اور میری بھی گزارش ہے ان خطبہ سے کہ جو ہمیشہ اعلیٰ حضرت کہتے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے، لیکن یہ بھی بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کس حدیث کو سن کر فرمایا، تاکہ سمجھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ رضا کا قول ہے، بلکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ رضا کا جو آقا ہے اس مصطفیٰ کا یہ قول ہے، تب جا کر کے دل بیٹھے گا۔ آج تو پرابلم یہ ہے نا چہرے سے نفرت ہے، آج تو چہرے سے نفرت ہے، نام سے نفرت ہے۔ یہ میلاد النبی کا بورڈ اگر ہٹا کر کے جلسے توحید رکھ دیا جائے تو کافی لوگ شامل ہو جائیں۔ بھائی آقا کے نام سے کیا بات ہے؟ خیر چلیے کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، وقت بڑا مختصر ہے میرے پاس اور کچھ اہم پیغام مجھے آپ کو دینا ہے۔ تو کہا اگر بلال ہوتے نا وہاں تو گزر جاتے حد سے۔ ایک مرتبہ آقا مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوئے اور لوگ افراتفری کر رہے تھے، آقا نے کہا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ کیا کہا؟ اب ایک صحابی تھے جناب، وہ مسجد میں اندر بھی نہیں آئے، مسجد کے باہر تھے، سڑک پر تھے، روڈ پر تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ عقل والوں نے ہی کہا ہوگا بھیا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، عشق والے نے جواب دیا بھیا تو جگہ کو دیکھ، تو جگہ کو دیکھ، میں جگہ کو نہیں دیکھتا، میں تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھتا ہوں۔ آقا نے کہا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے، ارے میں جہاں تھا وہی بیٹھ گیا، یہ عشق کی بات ہے۔ اچھا جناب مظفر صاحب نے جو اویس کا نام لیا اور بلال کا نام لیا، یہ کیوں لیا؟ یہ اویس وہ ہے کہ جنہوں نے آقا کو دیکھا نہیں، لیکن جب عمر اور علی رضی اللہ عنہما آئے تو کیا کہا معلوم ہے؟ تم تو آقا کے ساتھ بہت رہے ہو نا، ذرا بتا دو آقا کے ابرو کیسے تھے؟ تو یہ چکرا گئے، جبکہ عشق والے تو تینوں ہیں، عشق والے تو تینوں ہیں۔ اور پھر آقا نے جو پیرہن دیا تھا عقل والے کو نہیں دیا تھا، آقا نے پیرہن بھی دیا تھا عشق والے کو۔ کہا یہ دے دینا اویس کو اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اویس حضور کا پیرہن لے کر گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگ گئے۔ کوئی سوچے تو صحیح، دعا میں یہ پیرہن کہاں بیچ میں آ گیا؟ پیرہن سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ بولو بھائی کس کو کہتے پیرہن؟ ورنہ پتا چلے کہ کچھ اور ہی کل بول بیٹھو۔ لباس، حضور کا پیرہن لباس، آقا کا لباس بیچ میں ہے اور اس لباس کے وسیلے سے اویسے کرنی دعا کر رہے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم تھا قرآن کی آیت ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ یہ بیچ میں پیرہن کہاں سے آ گیا؟ عقل کہتا ہے پیرہن نہیں چاہیے، عشق کہتا ہے پیرہن نہیں ہے تو دعائی قبول نہیں ہوگی۔ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، وہ بلال ہے جب تب اور دھوپ میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، کوڑے برداشت کر رہے ہیں، لوگوں نے کہا بلال کیوں اتنا ظلم سہتے ہو؟ کہتے یار تم نہیں سمجھو گے اس بات کو،
کبھی تم نے دیکھا ہے بازار میں جب کوئی مٹکا لیتا ہے نا اسے بجا کے دیکھتا ہے کھوکھلا ہے تو نہیں؟ ارے یہ بازار مصطفیٰ ہے، خریدار رب ہے، اور رب بھی تھوک تھوک کر دیکھ رہا ہے میرا بلال کتنا کھڑا ہے، عشق میں کتنا پہنچا ہوا ہے، کتنا پہنچا ہوا ہے۔ دوستو یہ عقل ہمیں بہت زیادہ دور نہیں لے جا سکتی۔ عقل کی بات ماننے والا، عقل کے پیچھے چلنے والا ہمیشہ ضلالت میں جاتا ہے، اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو عشق کے پیچھے ہو، جو عشق کی مانے۔ اور میں عقل والوں سے ایک سوال کرتا ہوں صرف، اور آگے بڑھ جاتا ہوں اپنی گفتگو کی طرف۔ اے عقل والوں، مجھے عقل سے خدا ایک ہے سمجھا دو، خدا کی وحدانیت بتا دو، توحید بتا دو، اس کی یکتائی بتاؤ۔ میں نبوت کی بات ہی نہیں کرتا بھائی، اللہ کیا ہے سمجھاؤ، جو عقل میں آ جائے۔ ہے کسی میں ہمت؟ بولو ہے کسی میں ہمت؟ غالباً سیماب گونڈوی نے کہا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کو تم دل میں محسوس کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دل اللہ رب العزت کا عرش ہے، لیکن عقل میں آپ کبھی اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کا آکار کیا ہے؟ وہ عقل والے ہی تو تھے نا جو آ گئے تھے نبی کے پاس، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تمہارا جو رب ہے جسے تم اللہ کہتے وہ سوتا بھی ہے؟ ارے اس کی شادی بھی ہوئی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اچھا کھاتا کیا ہے؟ اچھا کاہے کا ہے؟ لوہے کا ہے، سونے کا ہے، مٹی کا ہے، لکڑی کا ہے؟ یہ سوال کیا تھا مکے والوں نے، یہ سوال سارے عقل کے ہیں، لیکن جواب اللہ کے نبی نے دیا۔ قرآن میں اللہ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ساری باتیں تو کہہ دی، وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ اس کا کوئی ماں باپ، اسے کسی نے پیدا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا جوڑی دار، ساجے دار اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دوستو یہ کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن دوستو عقل اب بھی تسلیم نہیں کرتی، عقل اب بھی تسلیم نہیں کرتی۔ کیسے مانے یار؟ اب تک کہ جب بھی سجدہ کیا تھا تو انہوں نے دیکھ کر سجدہ کیا تھا، اب نبی کہہ رہے اس کو خدا کہو کہ جس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں تو وہ آئے جو محسوس ہو، سمجھ میں تو وہ آئے کہ جس پر ہاتھ رکھے، سمجھ میں تو وہ آئے کہ جسے دیکھے۔ نہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ اسے مس کر سکتے ہیں، اتنا اعلیٰ ہے ہمارا رب، پھر اسے کوئی عقل کے پیراہے پہ کیسے پھیل سکتا ہے؟ اور اسی لیے ایک مستشرق نے کہا تھا کہ محمد کے جو کمال ہے ان میں سب سے بڑا کمال کیا ہے محمد کا معلوم ہے؟ کہ محمد کے کمالات میں سب سے بڑا کمال محمد کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خدا کا تصور پیش کیا ہے کہ جس خدا کو اس نے نراکار بتایا ہے۔ اگر کوئی چاہے گا بھی تو اللہ کی توحید کر نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ بھائی کسی کی شکل ہو تو کوئی شکل بگاڑ دے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی چاہتے ہوئے بھی، اور اچھا جیسے اللہ نے اپنے آپ کو بے مثال رکھا، اپنے نبی کو بھی بے مثال بنایا۔ یہ کتنے سلمان رشدی اور کتنی تسلیمہ نسرین اور کتنے جو ہے یہ کملیش تیواری جیسے سور آتے رہے گے جاتے رہے گے، لیکن آقا کی شان جیسی تھی ویسی ہی رہے گی، اس لیے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ بھائی کوئی آسمان پہ تھوکے گا تو کیا ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، کوئی تھوکے گا تو کیا ہوگا؟ وہ
اسی کے منہ پہ جائے گا. اور آقا نے بتا دیا میں تو آئینے خدا ہوں. ارے جو مجھ میں دیکھتا ہے وہ اپنی شکل دیکھتا ہے. ابو جہل نے کہا کہ تم بدصورت ہو. آقا نے کہا تو نے سچ کہا. ابو بکر نے کہا تم سب سے خوبصورت ہو. آقا نے کہا تو نے سچ کہا. کسی نے کہا حضور دونوں سچے کیسے؟ کہا تم نہیں سمجھتے. ارے میں ہوں نا تو مجھ میں جو آ کر دیکھتا ہے اپنا ہی چہرہ دیکھتا ہے. رشدی نے اپنی شکل دیکھی تو اپنے آپ کو شیطان کہہ دیا. تسلیمہ نسرین نے اپنی چڑیل جیسی شکل دیکھی تو اپنے آپ کو چڑیل کہہ دیا. اور بہت بڑا عیاش، بہت بڑا مکار، بہت بڑا ڈرامے باز اور بہت بڑا زانی تھا اکھلیش تیواری، کملیش تیواری. اس نے جب حضور کی طرف دیکھا تو اپنی شکل ہی دیکھی تو کہہ دیا جو کہنا تھا اپنے بارے میں. حضور کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے کوئی. چنی تم ہو، چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا جو جہاں میں کون دلہا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برابری کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. آقا جیسا کون ہو سکتا ہے؟ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں چیلنج دیتا ہوں. چیلنج قرآن سائیڈ میں رکھ کے، حدیث سائیڈ میں رکھ کے مجھے کوئی عقل سے سمجھا دے خدا ایک ہے، خدا نراکار ہے، خدا کا کوئی برابری نہیں والا نہیں ہے. اسی نے سب کچھ پیدا کیا. مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی کوئی عقل پر، عقل کے ترازو پہ خدا کی توحید بیان ہی نہیں کر سکتا. اب چلیے آئیے تھوڑا اور آگے بڑھے. اب تھوڑا دل تھام کر رکھنا ہے آپ کو، اس لیے کہ جو تیر نکل رہے ہیں نا وہ ایسے تیر ہے جو پلٹ بھی نہیں سکتے، لیکن جب لگے گے تو وہ اپنا اثر پورا چھوڑیں گے. میں شروع کرتا ہوں بخاری شریف سے. عروہ ثقفی ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں پھرتے رہے ہیں، جاسوس بن کر دربار ربی میں آئے ہیں. اب جو کچھ دیکھا وہ کیا دیکھا انہوں نے؟ وہ گئے نا جب کیسر و کسریٰ کی طرف تو کہتے ہیں کہ محمد کے اصحاب جیسی تعظیم محمد کی کرتے ہیں، میں نے آج تک ایسی تعظیم کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں. یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ان بادشاہوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو بادشاہ سجدے سے کم تو کچھ مانگتے ہی نہیں تھے اپنے لیے. لیکن عروہ کے جملے کیا ہے؟ بخاری میں ہے یہ کہ محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم ایسی کرتے ہیں جیسی کوئی کسی کی تعظیم کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں؟ اب سنیے، اب دیکھیے، عقل کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا ورنہ شاید میری بات سن بھی نہیں سکو گے. اگر عقل کو آپ نے سائیڈ میں نہیں رکھا نا تو شاید کہ اڑ جاؤ گیا متلا کر کے، جی متلانے لگے گا آپ کا. اب وہ بتاتے ہیں کہ جب محمد کلی کرتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں پانی، چہرہ دھوتے ہیں، تو جو پانی ان کے چہرے پہ مس ہوتا ہے وہ پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ ضائع نہیں ہونے دیتے. اس پانی کو ہاتھ پر لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سر پہ ڈال لیتے ہیں. اب جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ اس کا ہاتھ لے کر مل لیتا ہے اور اس ملے ہوئے ہاتھ کے چہرے پہ پھیر لیتا ہے. مجھے بتاؤ اللہ نے قرآن میں کہاں حکم دیا کہ تم نبی کے وضو کے پانی کے ساتھ یہ کرو؟ ہے کہیں؟ ایک آیت بتا دو، میں زندگی بھر غلامی کروں. ایک آیت بتا دو. چلیے جناب، وضو کے پانی کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ ذرا میں تو پوچھ لوں.
آپ کا خیال وضو کے پانی کے بارے میں کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس رومال سے وضو کا پانی پوچھا ہے نا، اس کو سر پہ رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بولیں گے بھائی کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے کہ یہ جو وضو بندہ کرتا ہے نا، تو وضو کرنے کے بعد جو پانی کے قطرات گرتے ہیں تو پھر وہ انسان کے گناہوں کو لے کر گرتے ہیں۔ کہہ دو محبت سے۔ اچھا پوچھنا ہے یہاں تک کہ اس قطرے کو جناب آپ مسجد میں نہیں گرا سکتے، منع ہے، کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں۔ عقل کہتی ہے وضو کا پانی ایسا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا صحابہ نہیں جانتے تھے اس پانی کے بارے میں؟ صحابہ نہیں جانتے تھے، ہم سے زیادہ جانتے تھے، لیکن وہ کیوں کر رہے تھے؟ تو ان کا عشق یہ کہہ رہا تھا ارے وہ گناہ گاروں کا پانی ہوتا ہے جو گناہ لے کے نکلتا ہے، آقا تو سید المعصومین ہے، ان کے پانی میں تو تبرک ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اچھا یہ تو اپنی جگہ، جب کوئی نیا پھل آتا تو سب سے پہلے صحابہ اس پھل کو حضور کی بارگاہ میں دیتے، حضور اس پھل کو نوش کرتے یا اس پر ہاتھ رکھتے یا دم کرتے، پھر صحابہ لے کر جاتے۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح صبح پانی کے برتن لے کر آ جاتی، آقا اس برتن میں اپنے ہاتھ ڈبا دیتے، وہ لے جاتے، برکت حاصل کرتے ان چیزوں سے۔ اب بتاؤ، میں پوچھتا ہوں عقل والوں، کیا کہتی ہے تمہاری عقل؟ کیا وضو کے پانی کو منہ پہ ملنا چاہیے؟ کیا وضو کے پانی کو پینا چاہیے؟ ارے وہ پانی جو گر جائے تو شاید کہ دوسرا آدمی وضو بھی نہ کر سکے اس پانی سے، اس لیے کہ وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ مائع مستعمل سے دوسرا وضو کیسے کوئی کر سکتا ہے جب تک کہ وہ بہتا ہوا پانی نہ ہو جائے؟ بلکہ ہم تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وضو کا جو پانی گرتا ہے اس کو دوبارہ ٹب میں بھی نہیں گرنے دیتے۔ بولو یہ سب کرتے ہیں نا ہم؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وضو کے پانی کا ایک الگ مقام ہے، وضو کے پانی کی ایک الگ حیثیت ہے۔ لیکن سنو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کوئی کسی صحابی سے پوچھو تو اے صحابہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اس سے شرک نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ ناجائز نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہاں حکم دیا ہے؟ بتاؤ۔ تو صحابہ یہی جواب دیتے نظر آئیں گے، بھیا تمہاری عقل تمہارے پاس رکھو، ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ نبی کے بدل سے جو پانی مس ہو جائے وہ پانی برکت والا ہوتا ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت پہنچے تھے زمزم کے کنویں پر۔ اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کیا تھے یار، کعبہ بھی دیکھتے تو انہیں کعبہ نہیں نظر آتا، کعبہ میں بھی حضور کی عظمتیں نظر آتی، حجر اسود دیکھتے تو بھی حضور کی عظمت، حتیم دیکھتے تو بھی حضور کی نعت پڑھتے ہیں، میزاب رحمت دیکھتے تو بھی حضور یاد آتے ہیں، غلاف کعبہ دیکھتے تو بھی حضور یاد آتے ہیں، اور یہ زمزم کا کنواں دیکھ رہے ہیں تو بھی حضور یاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، اب آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایڑیوں سے نکلا تھا نا پانی۔ ایک سوال کرتا ہوں ذرا میں عقل والوں سے، عقل والے ہمیشہ کہتے نہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کسی کے لیے کھڑا نہ ہو، اسی لیے آپ دیکھیے چاہے جمعہ کی نماز ہو یا پھر فجر کی نماز ہو یا کوئی عام نماز ہو، ہم عاشقان رسول کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حضور کے لیے کیوں کھڑا ہو، حضور کے ذکر کے لیے کیوں کھڑا ہو، ہے نا؟
لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے جب پولیس کوئی کھڑا کر دے تو کھڑا ہو جاتا ہے، نیتاؤں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایم ایل اے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایم پی کے سامنے کھڑے. اب میں نے کہا بھائی مقدر کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے. کسی کو کسی کے آگے کھڑا ہونا پسند ہے اور اللہ نے کسی کو حضور کی تعظیم کے لیے منتخب کر دیا. یہ اپنے اپنے نصیبے ہیں. میں انہی لوگوں کو وہاں دیکھا مکے میں جو فتویٰ لگاتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے. میں نے دیکھا جناب یہ جب مکے میں آئے نا تو پانی کھڑے کھڑے پینے لگے. میں نے پکڑ لیا او بھیا یہ کیا، انڈیا میں تھے تو پانی بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی داڑھی پانی کھڑے ہو کے پی رہا. ارے داڑھی کا تو لحاظ رکھ. تو مجھ کو سمجھانے لگے بھیا تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہی تو سمجھنا ہے. سمجھ میں نہیں آئی ہے کیا؟ ارے زمزم پی رہا ہوں. زمزم کیا آسمان سے اترا ہے؟ آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ بھی بیٹھ کے پیتے، جبکہ قرآن میں اسے ماء مبارکہ کہا گیا ہے. وہ بھی بیٹھ کے پیتے، یہ تو کھڑے ہو کے پیتا. ارے وہ حدیث میں ہے. اچھا حدیث میں کیا ہے؟ نہیں حدیث میں یہ ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پیو. یار کیا ہے اس میں کھڑے ہونے جیسا؟ مجھے یہ تو بتا دو کیا فرق ہے؟ کہا کہ فرق یہ ہے کہ جب بی بی ہاجرہ دوڑی تھی نا تو حضرت اسماعیل نے اپنے پیر پٹکے تھے، تو اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ پانی نکلا. میں نے کہا یہی تو سننا تھا، یہی تو سننا تھا. اب تو کھڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے جو پانی نکلا وہ تو کب کا بہہ گیا، کب کا بہہ گیا کہ پی بھی گیا ہوگا یا بہہ گیا ہوگا. لیکن آج اس بات کو 4000 سال تقریباً ہو چکے ہیں، 3000 سال ہو چکے ہیں، اب بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ 4000 5000 سال بعد بھی کھڑے ہو رہے ہو اس پانی کو پینے کے لیے. تو کہتے ہیں ایکچولی بات یہ اس پانی کی تعظیم ہے. ہم نے کہا کہ زمزم اللہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے. تو بھائی جو زمزم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی مشرک ہوا. پانی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، پانی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اور سن لو اگر پانی کے لیے کھڑا ہونا شرک نہیں ہے تو محبوب یزدانی کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اعلیٰ حضرت جب زمزم کے کنویں پہ پہنچے نا تو اعلیٰ حضرت وہاں بھی دیکھ کر کہنے لگے ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیا. آقا کی ماں قید سالی ہو گئی تھی مدینے میں، چھوٹے بچے تھے، پالنے میں تھے. حضرت ابو طالب لے گئے کعبے کی دیوار پہ، پیٹھ لگا دی حضور کی، چھوٹے ہیں. کہا محمد دعا کرو بارش کے لیے. دعا نہیں کی، یوں کیا، بادل آ گئے، بادل آ گئے اور خوب پانی برسا. اور ایک شعر بھی ابو طالب کا، یہ وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے بادل آنا شروع کر دیتے. تو اعلیٰ کہ ان کو بن مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیا. صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. تو اب دوستو عقل کے پیراہے میں کہاں تک آدمی دوڑے گا؟ بھائی زمزم کے لیے زمزم پینے کے لیے کھڑا ہونا بھی غلط ہے. پھر تو جب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھڑا ہو ہی نہیں سکتے تو زمزم کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ اس کے لیے بھی کھڑے. اب آپ کہو گے نہیں وہ اس پانی کی تعظیم ہے. میں نے کہا بھیا نبی کے قدموں سے جو پانی لگا اس پانی کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو جس کے صدقے میں اللہ نے اس نبی اسماعیل کو پیدا کیا اس محمد کے لیے کوئی کھڑا ہو گیا تو کیا جرم کر دیا بھائی؟ کیا جرم کر دیا؟ بلا وجہ ہوا بناتے ہو، فتوے لگاتے ہو.
ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، آ جاؤ عشق والوں میں۔ اب عشق والوں کے نام گنواؤں گا میں۔ یہ عروہ ہے، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے پانی لگ رہا ہے، زمین پہ نہیں گرا، کوئی نہ کوئی ہاتھ پر لے رہا ہے، چہرے پہ مل رہا ہے۔ چلو پانی کی بات تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں نے کہا نا تھوڑا سنبھل کے بیٹھنا ہے آپ کو، اور آگے بڑھو۔ عروہ کہتے ہیں لعاب، ہماری زبان میں کہتے تھوک، جگہ جگہ لکھا ہوگا دیکھنا، تھوکنا منع ہے، ڈو ناٹ اسپیٹ، بلکہ جرمانہ بھی بہت سخت ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے اس سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماری پھیلتی ہے، بیکٹیریا پھیلتے ہیں۔ اچھا اتنا خطرناک ہے یہ تھوک؟ عقل کہتی ہے تھوک خطرناک ہے، تھوک بیماریوں کی جڑ ہے، تھوک سے بیماریاں بڑھتی ہے۔ لیکن آؤ عشق والوں کے پاس، آقا اپنے لعاب کو نکالتے ہیں، صحابہ اس لعاب کو ہتھیلی پہ لے کر ملتے نظر آتے ہیں، چہرے پہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ ایک موقع پر آقا نے پانی منگایا، پانی میں کلی کی، کہا اسے ڈال دو کنویں میں، پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ کنویں میں پانی کم تھا، آقا نے اپنا لعاب ڈالا، کنویں میں پانی ابلنے لگا۔ لعاب، عقل کہتا ہے لعاب میں جراثیم ہے، عقل کہتا ہے لعاب میں جراثیم ہے، عشق کہتا ہے وہ اور کسی کا لعاب ہوگا، یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے، برکت ہی برکت والا ہے۔ 7 سال کی عمر ہوئی تھی جناب حسن کی اور حسین کی، 7 مہینے کی، 7 دن کی، سوری۔ آقا آئے، اپنے منہ میں کھجور ڈالا، اسے چبایا، اور وہی کھجور حسین کے منہ میں ڈال دیا، لعاب کا۔ اور تعلیم بھی فرمائی ہے کہ بزرگوں سے ایسا کرایا کرو تاکہ بچوں میں بزرگوں کا اثر پیدا ہو، نیک بنے۔ پوچھو تو صحیح کوئی کی کیوں منع نہیں کرتا؟ اچھا یہ تو بیٹے تھے، ان کے باپ علی کی بات بتاؤں۔ خیبر کے دن آقا نے کہا تھا نا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ کا پیارا ہے، رسول اللہ کا پیارا ہے، اور اس کے ہاتھ میں فتح ہے۔ نظر دوڑائی، نظر ہی نہیں، کہا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا حضور تو بیمار ہے، ان کو بخار ہے، آشوب چشم ہے۔ اگر نہیں بلاؤ، آئے آقا نے لعاب نکالا، علی کی آنکھ پہ لگایا۔ اگر یہی کام میں آپ کے ساتھ کر دوں نا تو آپ کو ایسے یہ سب کیا کر رہے ہو یار، تھوڑی عقل ہے، کیا کہو گے؟ وہ علی تھے، وہ عشق والے تھے، لعاب لگایا، کہتے خدا کی قسم جو آنکھ بیمار نہ تھی نا، اس سے زیادہ روشن وہ آنکھ ہو گئی جو بیمار تھی، اور شفا مل گئی۔ اچھا یہ تو علی تھے جن کی آنکھوں پہ لعاب آقا نے لگایا۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں، ایک صحابی کا تو ہاتھ کٹ گیا تھا، ہاتھ کٹ گیا الگ، وہ لے کر آئے ہاتھ، آقا نے لعاب لگایا، فٹ کر دیا۔ ایک صحابی کے ساتھ کیا ہوا بتاؤں میں آپ کو؟ عقل والے ہوتے نا کسی جراح کے پاس جاتے، ٹاکے لگاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، سرجن کے پاس جاتے، عشق والے تھے اور جانتے تھے نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آئے ابو قتادہ جنگ میں لڑ رہے ہیں، ایک تیر لگا آنکھ میں، آنکھ باہر۔ اب دیکھیے آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے کبھی آپ کو موقع ملے تو، ایک تو دل ہوتا ہے، ایک آنکھ ہوتی ہے۔ دل کا تو آج کل ایسا آپریشن ہونے لگا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مشین لگا دی جاتی ہے، نسوں کو کاٹ کر کے دل رکھ دیا جاتا ہے سائیڈ میں،
لیکن آنکھ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ایک مرتبہ آنکھ جب نکل جاتی ہے نا تو پھر جوائنٹ ہونا بڑا مشکل ہے. بڑے باریک باریک اس کے نسیں بڑی باریک ہوتی ہے, بڑی باریک ہوتی ہے, اس کا جوائنٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں. لیکن قربان جائیے, عشق والے تھے ابو قتادہ, آئے آقا کی بارگاہ میں, کہا یہ آنکھ. آقا نے کہا لاؤ دو. وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیا, ڈھیلے پہ اپنا لعاب لگایا, فٹ کر دیا. ابو قتادہ کہتے تھے کہ اور زیادہ دکھنے لگ گیا, اور زیادہ روشن ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب انس تھے غالباً, ان کے بال تھے کچھ, وہ بڑے لمبے تھے, بڑے لمبے. اب دیکھیے تھوڑا عشق اور عقل کی باتیں چل رہی ہے. ان سے کسی نے کہا کہ یہ بال اتنے لمبے اسے کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ کہا گستاخی کروں گا. کیوں؟ ارے بال کٹوا دو, یہ اتنے بڑے بڑے اچھے نہیں لگتے. نادان تو بال دیکھ رہا ہے اور میں کوئی کمال دیکھ رہا ہوں. کیا کمال دیکھ رہا ہوں؟ کہ ان بالوں کو ایک مرتبہ حضور نے مس کیا تھا. میری ہمت نہیں کہ جس جگہ آقا ہاتھ لگا دے میں ان بالوں کو کاٹ دوں. عشق کی باتیں ہیں, یہ عقل والوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گی. لیکن وہ صحابہ تھے جو عشق والے تھے, جن کی عقل پہ عشق غالب تھا, تو وہ یہ سب کر گئے. چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب عروہ کہ آقا لعاب نکالتے, صحابہ ہاتھ پہ لیتے, لعاب مل لیتے. اچھا یہاں تک بھی سمجھ میں آتی ہے بات. اب وہ کہتے ہیں ناک. یہ وہ چیز ہے کہ اگر میں ابھی اس میں صاف کر دوں نا تو یہ رومال دوبارہ میں منہ پہ نہیں لگا. بولو یار, ہاں عقل اجازت نہیں دے گی کہ یہ رومال دوبارہ استعمال میں لاؤ. کیوں؟ کیونکہ ناک پوچھ دیا. شریعت کی مسئلے اپنی جگہ ہے, شریعت پاک کہتی ہے ناک کو. لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے یہ رومال ہٹا دو, کوئی اور رومال استعمال کرو, کسی اور رومال کو یوز کرو. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کا حال یہ ہے کہ آقا کی ناک نکل رہی ہے, صحابہ اسے بھی ہاتھوں پہ مل رہے ہیں, چہروں پہ مل رہے ہیں. کیا کہو گے؟ کتنا دھوراؤ گے عقل کو؟ چلیے تھوڑا اور آپ کو آگے لے جاؤں. کچھ باتیں تو ایسی ہے کہ وہی بات مجھے بھی کہنی پڑ رہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے کہی ہے کہ اگر وہ کہہ دوں نا میں مجمع میں تو یہاں سے مجھے بھی کاٹ دیا جائے. حقیقی بات. کچھ باتیں ایسی ہے جو کہہ نہیں سکتے, لیکن جتنا کہہ سکتا ہوں اتنا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہدایت پر آ جائے. ہر بات میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. مالک بن عجلان ایک صحابی ہے. کیا نام ہے؟ بولیے, زور سے بولیے. حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک بن عجلان سے پہلے ایک واقعہ میں ان کا سنا دوں آپ کو. جناب عبداللہ بن مسعود کا. یہ صاحب النعلین تھے, آقا کی نالین اٹھاتے تھے, کبھی بغل میں رکھتے کبھی سر پہ رکھتے. نالین سر پہ رکھی جاتی ہے, بغل میں رکھی جاتی ہے. عقل منع کرتی ہے, عشق اجازت دیتا ہے. مالک بن عجلان, ان کا تو بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا, پچھنے لگانا, جس کو فسط لگوانا بھی کہتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں ہجامہ, عربی میں کہتے ہیں ہجامہ, اور انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں, کپنگ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پرانا علاج ہے, پرانے دور کا, کہ پیٹھ پر بلیڈ کے ذریعے سے نشتر لگائے جاتے ہیں اور پھر فاسد خون نکالا جاتا ہے پیٹھ پہ, سر پہ, بدن میں, جہاں کہیں بھی مناسب. یہ آقا کی سنت ہے.
الحمدللہ میں نے کئی بار لگوائے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے لگواتا ہوں، خاص طور پہ مکہ مدینہ شریف میں۔ آپ کو بھی موقع ملے تو سنت کی نیت سے یہ ضرور کریں۔ آقا نے پچھنے لگوائے۔ اب وہ جو فاسد خون ہے، فاسد یعنی جو نکل چکا ہے، مجھے تو فاسد کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ خون آقا ہے، بلکہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ بھی کر لیتا ہوں آپ کے سامنے قیامت کی پکڑ سے بچنے کے لیے۔ وہ خون نکلا، آقا نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، کہا یہ لے جاؤ، اسے ایسی جگہ ڈال دو کہ کسی کا پیر نہ پڑے، نظر نہ آئے۔ جناب مالک بن عجلان لے گئے، تھوڑی دیر بعد آئے، آقا نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا کیا کیا؟ کیا کیا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں معلوم؟ کہا ایسی جگہ ہے آقا، نہ پیر پڑے گا اور نہ نظر آئے گا۔ تو محبت سے بولو، آقا نے کہا کہاں ہے؟ کہا حضور یہاں ہے۔ حضور یہاں ہے۔ او عقل والو، قرآن میں تقریباً درجن سے زیادہ جگہ پہ اللہ نے فرمایا خون وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور خنزیر، سور، یہ تین چیزیں مطلق حرام ہیں۔ کیا ہے بولو؟ کئی جگہ پہ آیا ہے، ریپیٹ کر کے۔ میں کہتا ہوں کیا مالک بن عجلان نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ ارے بولو، پڑھی تھی نا؟ پھر خون پینے کا مطلب ہی نہیں، کیونکہ وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، مطلق خون۔ آپ کا جو حلال جانور ہے، اس حلال جانور کا بھی خون حرام ہے۔ گوشت کھاؤ لیکن خون حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت سے، دم لحم الخنزیر، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ جانور مردار ہے، وہ حرام ہے۔ بچہ جانتا ہے، اسی لیے آپ دیکھو نا، کبھی اگر کٹ جاتا ہے آپ کے بچوں کا، اب بچوں کی عادت ہوتی ہے پینے لگے، بیٹا مت پی، حرام ہے خون پینا، ہے نا؟ بولو، کیا صحابی نہیں جانتے تھے؟ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے وہ، ہم سے زیادہ آیتوں کا علم رکھتے تھے وہ، لیکن سنو، وہ کھوکھلے نہیں تھے، وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، ان کا عشق کامل تھا، وہ نبی کی محبت میں کامل تھے، وہ آقا سے بڑھ کے کسی کو نہیں چاہتے تھے، بلکہ آقا کی نسبت والی ہر شے سے محبت کرتے تھے۔ جناب مالک بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ خون پی گئے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، او مالک تم نے خون کیوں پی لیا؟ تو جواب یہی ملتا کہ بھیا یہ اور خون ہوں گے جو حرام ہوں گے، یہ خون مصطفیٰ ہے، اسے اور خون کی طرح مت سمجھنا، اپنے خون کی طرح مت سمجھنا، یہ آقا کا خون ہے۔ اچھا چلو، انہوں نے جو کر دیا نا، محبت میں کیا نا، اب آقا کی بھی تو کوئی ذمہ داری تھی کیا نہیں تھی؟ کہ کوئی فتویٰ لگاتے جیسے آج کے ملے لگا رہے ہیں، لگاتے کوئی فتویٰ، یہ کیا کر دیا، الٹی کرو۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق نے پانی پی لیا، آقا نے الٹی کرنے کا حکم دیا۔ وہ آقا جو کھڑے ہو کر پانی پینا گوارا نہ کرے، وہ آقا کوئی حکم تو لگاتے، کوئی حکم تو دیتے، لیکن سنو، وہ آقا بھی عشق والوں کی قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عظمت دل میں رکھتے ہیں عشق والوں کی۔ آقا نے فرمایا مالک سن، کسی دوسرے سے کہا وہ تجھے جنتی دیکھنا ہے؟ کہا ہاں، کہ یہ مالک جنتی ہے، یعنی جس کی پیٹ میں میرا خون چلا جائے۔ ارے جب خون رسول کو
کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو جس پیٹ میں آقا کا خون چلا گیا اسے کیسے جہنم کی آگ چھوئے گی؟ اور جناب ہندا جو ایمان لائی تھی نا، صوفیہ فرماتے ہیں اس کی ایمان لانے کی وجہ بھی یہی تھی. بہت دشمنی کی تھی نا آقا سے پہلے، جب ایمان نہیں لائی تھی اس نے قسم کھائی جناب ہندا نے کہ میں تو اس وقت تک کے سکون سے نہیں رہوں گی جب تک کہ بدر میں جو اس کے بھائی کو بھی مارا گیا تھا میں بدلہ نہ لے لوں. اور ایک اپنے غلام وحشی کو تیار کیا تھا اس نے کیا کیا تھا معلوم ہے نا؟ جب وحشی نے جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا، کلیجہ نکالا، تو اس نے اپنی قسم پوری کی، منت پوری کی اور حمزہ کا کلیجہ چبایا. حمزہ کا، اب صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حمزہ کا خون ہے نا، چونکہ وہی خاندان ہے، آقا کے سگے چچا ہے نا، بنو ہاشم ہے، وہی خاندان ہے، کہا بس وہ خون جو حلق کے نیچے اترا نا اسی کا اثر تھا کہ ہندا کو ایمان نصیب ہو گیا، ہندا جنتی بن گئی. اب میں پوچھتا ہوں عقل والو، کیا کہو گے تم؟ کیا کہو گے تم؟ سنو، عقل کچھ نہیں کہہ سکتی سوائے فتوے لگانے کے، سوائے تنقید کرنے سے. اور عشق سے پوچھو تو آقا کہتے ہیں ارے مالک نے جو کیا صحیح کیا، اور اتنا صحیح کیا کہ اس عمل کی وجہ سے مالک جنتی بن گیا ہے، اب اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. چلیے اور ایک دو مثالیں دے دوں اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں. آقا ہی کے بدن سے ایک اور چیز ہے جو نسبت رکھتی ہے، وہ ہے بال. کیا ہے؟ بال کیا ہے بولیے؟ یہ نائی کی دکان پہ آپ جاتے ہو نا، پڑے رہتے ہیں. اچھا، آپ کا بال بھی آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کا بال بھی آپ کو پسند نہیں ہے، فوراً جھٹکتے ہو. اور اگر یوں ہی چلے گئے نا تو گھر میں جو ہوم منسٹر ہے، ارے کیا یہ سب بال گھر میں کر دیا تم نے، وہاں سے بھی ڈانٹ مل جاتی ہے. چلیے، جناب رسول کریم نے حج فرمایا. حج فرمانے کے بعد چلیے بالوں کی بات آ گئی تو پہلے ایک بات اور بتا دوں. آپ کسی سے محبت کرتے ہو، چلو آپ کی بیوی کو آپ سے محبت ہوگی. اب آپ کے داڑھی میں کچھ سفید بال بھی ہے، کچھ کالے بھی ہیں، لیکن کیا آپ کی بیوی آپ کو بتا سکتی ہے کہ کتنے کالے بال ہیں، کتنے گورے، کتنے سفید؟ صحابہ اتنے بڑے عاشق تھے نا، آقا کے سر میں کل کتنے بال، صحابہ کو وہ تعداد بھی معلوم. وہ تو قرآن کی کس آیت میں اللہ نے کہا کہ حضور کے بال گنے؟ کہا ہے؟ مجھے بتا دو، یہ پورا قرآن رکھا ہے. کس آیت میں اللہ نے کہا حضور کے وضو کا جو پانی ہے وہ پیو، اسے منہ پہ ملو، حضور جو اپنے مبارک زبان سے تھوک نکالے اسے پیو، ناک کو پیو، یا حضور کے خون کو پیو؟ کہا ہے؟ لیکن صحابہ نے سب کیا نا، اسی لیے وہ صحابی ہے، صحابی ہے. چلیے، صحابہ کہتے کہ حضور کے داڑھی شریف میں جتنے بال ہیں ان میں سے 19 یا 21 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے آخری عمر میں. یعنی اتنے قریب سے حضور کو دیکھتے، اتنے قریب سے. کل تعداد بھی بتائی ہے. اب چلیے، آخری حج حضور نے کیا. اب حج کر رہے ہیں، بال منڈا رہے ہیں. آقا بال منڈا رہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا اسے آخری حج، غم امت میں پریشاں ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سن.
آقا بال نکال رہے ہیں، ابو طلحہ اور ایک اور صحابی کہا اسے بانٹ دو، بانٹ دو۔ آپ کا بال جناب آپ نہیں بانٹو گے، بانٹو گے؟ بیوی کو جا کے دو تو پتہ نہیں اس کے بدلے میں کیا دے دے گی۔ کبھی دیکھ لو، پریکٹیکل کر کے دیکھ لو، بیوی جی یہ میرے بال سنبھال کے رکھ رہا تو پتہ نہیں وہ اس کے بدلے میں کیا کہہ دے۔ حجام بھی اپنی دکان میں نہیں رکھتا زیادہ دیر تک، اسے فوراً نکال دیتا۔ آقا نے آخری حج فرمایا، اب عالم یہ تھا، راوی بیان کرتے کہ جب آقا کے بال گر رہے تھے نا، ایک صحابی کو حکم دیا سر مونڈنے کا، حلق کا۔ جب بال گر رہے تھے تو اللہ اکبر، صحابہ لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے پر سبقت لے رہے تھے، اور کوئی بال حضور کا زمین پہ گرنے نہ پاتا، کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پہ لے لیتا، کوئی نہ کوئی۔ بڑے بڑے صحابہ تھے اس میں، خالد بن ولید بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، اور جناب حضرت خالد بن ولید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی تھے، صحابیات بھی تھی، ان کو بھی ملے۔ اچھا، انہوں نے ان بالوں کا کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا، بال لے لیے، چلو لے لیے، عقل تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتی، عقل تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتی۔ بال لے لیے، اب ان بالوں کا کیا کیا؟ تو آئیے آپ کو میں 3 واقعات سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان بالوں کا کیا کیا۔ سب سے پہلا واقعہ تو حضور کی بیوی کا سناتا ہوں جو بخاری میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یار یہ سب حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں کیا؟ یہ بخاری کی یہ حدیثیں نہیں دکھتی ہیں اندھوں کو؟ پڑھو۔ جناب ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اگر کوئی مریض آ جاتا تو ام سلمہ نے ایک بوتل میں رکھ رکھا تھا اسے، وہ اس بوتل سے نکالتی، کسی پانی میں ڈالتی، گھماتی، وہ پانی مریض کو دے دیتی، مریض کو شفا مل جاتی۔ آقا پردہ فرما چکے ہیں، قبر شریف میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جناب ام سلمہ حضور تو شفا دینے والے تھے ہی۔ یہ لوگ تو اللہ کے علاوہ کسی کو شفا دینے والا مانا تو شرک۔ ابے ڈاکٹر کو تو کیا مانتا ہے؟ کیا مانتا ہے؟ کیوں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ ایسے لوگوں کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا، تو یہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ جان جانی چلی جائے گی۔ لیکن تعجب یہی ہے نا کہ وہ ڈاکٹر کو تو شفا دینے والا مانتے ہیں کسی نہ کسی اینگل سے، لیکن نبی یا ولی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا اپنا مقدر ہے۔ جناب ام سلمہ اس کو، اچھا صرف اس بال کو نہیں بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کا ایک پیرہن تھا ان کے پاس۔ ابھی پیرہن کی بات کی تھی، وہ ایسے کرنی، اس پیرہن کے وسیلے سے دعا کر رہے تھے۔ ام سلمہ اس پیرہن سے کیا کرتی؟ ام سلمہ اس پیرہن کو پانی میں گھولتی، پانی میں ڈباتی، نچوڑتی، اور حضور کی پیرہن سے نکلا ہوا پانی مدینے کے مریضوں کو بانٹتی، مریضوں کو شفا مل جاتی۔ آقا پردہ فرما چکے ہیں۔ بتاؤ عقل میں آتی ہے یہ باتیں؟ عقل میں آتی ہے یہ باتیں؟ ایک بہت بڑے صحابی ہے، بہت بڑے، بڑا نام ہے، بڑا نام۔ ابھی ظالموں نے، آئی ایس والوں نے ان کی مزار کو بھی بم بلاسٹ کیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ جس جنگ میں پہنچ جاتے نا، مسلمان کہتے کہ یہ تو ہماری ہے،
یعنی خالد کا کسی جنگ میں آ جانا اس بات کی ضمانت تھی کہ مسلمان ہار نہیں سکتے، ہار نہیں سکتے۔ میں نے قرآن کی جو آیت بھی پڑھی ہے وہ بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے، جنگ ہی کا ذکر ہے اس میں بھی۔ ایک مرتبہ جنگ چل رہی ہے، گھماسان کا یدھ چل رہا ہے، یدھ ویرام، بیٹل فیلڈ۔ جناب خالد اپنے گھوڑے سے اتر گئے، میدان میں پہنچ گئے، اور جناب خالد جو ہے وہ میدان میں جا کر کے کچھ ڈھونڈنے لگے۔ خیر جنگ ہو گئی۔ جنگ ہونے کے بعد کوئی ان کا دوست تھا، کہا خالد یار اتنے بڑے جرنیل، اتنے بڑے سپاہی ہو کر اتنی بڑی غلطی کر رہے تھے، کہا کیا ہو گیا؟ تم نہیں سمجھتے اس وقت گھوڑے سے اترنا کوئی عقل مندی ہے؟ عقل اجازت دیتی ہے گھوڑے سے اترنے کی؟ کہیں سے تلوار آ جائے، کہیں سے بھالا آ جائے، کہیں سے برچی آ جائے، شہید ہو جاؤ، جان بیچ کر اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہو، کیا کر رہے تھے تم؟ تمہارے جیسے جنرل سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ دوران جنگ ایسی حرکت کرے۔ کہا میں کیا کروں، بڑا مجبور تھا۔ کہا کس بات کا؟ میں ٹوپی ڈھونڈ رہا تھا۔ پوچھ رہا ہے عقل والا، جواب دے رہا ہے عشق والا۔ کیوں؟ اتنی پیاری جان بھی نہیں ہے جتنی پیاری ٹوپی ہے۔ تو جان کو دیکھ رہا ہے، میرے نزدیک جان اتنی پیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹوپی میں کیا؟ ٹوپی کہیں مل جائے گی مارکیٹ میں، ٹوپی کے لیے جان؟ بھیا تیرے نزدیک وہ ٹوپی ہوگی، میرے نزدیک سن لے وہ کیا ہے، وہی تو کلید فتح ہے۔ آج تک جتنی جنگ جیتی ہے اسی ٹوپی کی وجہ سے۔ کیا ہے اس ٹوپی میں؟ کہا کچھ نہیں ہے، وہ جو آقا کے بال تھے نا، جو آقا نے نوازے تھے، اسی کو سل رکھا ہے، اسی کی برکت سے خالد جہاں جاتا ہے فاتح بن کر آتا ہے۔ عقل والے پیچھے رہ گئے، عشق والا آگے بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا۔ کہا خالد اپنی طاقت سے نہیں جیتتا، اپنی طاقت سے نہیں جیتتا، آقا کے منہ مبارک کی برکت سے جیتتا۔ کہاں تک دوڑاؤ گے عقل کے گھوڑے؟ اچھا آخری واقعہ حضرت امیر معاویہ کا۔ امیر معاویہ کا وصال ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، وصیت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یزید کیسے پیدا ہو گیا اتنے اچھے گھرانے میں، ایسا شریر اور ذلیل آدمی یزید، مجھے تو تعجب ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصیت کرتے ہیں۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ جب میں مر جاؤں نا تو یہ کچھ بال ہے، یہ کچھ کٹے ہوئے ناخن ہیں، بال ہے، اور ایک اور چیز سمجھ میں آئی، بال تو بال، صحابہ نے حضور کے کٹے ہوئے ناخن بھی سنبھال کے رکھے تھے۔ عقل والے یہ سب کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، اور ہم کو ان کے پیچھے جانا بھی نہیں ہے۔ صفے بچھی ہوئی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ کہتے ہیں امیر معاویہ کہ اس کو میرے مرنے کے بعد کچھ تو سینے پہ رکھ دینا، کچھ آنکھوں پہ رکھ دینا، کچھ پیشانی پہ رکھ دینا، کیا ہوگا؟ کہ اسی کے وسیلے سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہ ہے کیا یہ؟ کہا یہی تو میری آخرت کا سرمایہ ہے۔ کیا؟ کہا بہت سنبھال کے رکھا ہے، یہ جو ناخن ہے نا میرے آقا کے ہیں، اور یہ جو بال ہے میرے آقا کے ہیں۔ کہاں تک عقل کا سہارا لوگے؟ کہاں تک لوگے؟ کہاں تک؟ اور میں نے آج جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیلیوں سے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، جب وہ لوگ آئے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ دو
تاکہ ہم اس ظالم اور جابر کے خلاف جنگ کریں. تو اللہ نے کہا تھا بادشاہ تم کو دے گی، اور اس بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بادشاہ جب تمہارے پاس آئے گا تو وہ تابوت سکینہ جو تم سے کھو چکا تھا، ایاتیکم التابوت فیہ السکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت آئے گا کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور اس تابوت میں دلوں کا چین ہے. تابوت سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ایک بکسا ہے، اس بکسے میں رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے. اللہ اس تابوت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس تابوت میں کیا ہے؟ بقیۃ مما ترک آل ہارون، آل موسیٰ و آل ہارون. اللہ فرماتا ہے کہ اس میں موسیٰ اور ہارون کی بچی کچی چیزیں ہیں، ان کے تبرکات ہیں، اور ترکہ اٹھا لائے گے فرشتے. اور اللہ فرماتا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور یہ بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. غیروں کے لیے نہیں ہے، عقل والوں کے لیے نہیں ہے، عشق والوں کے لیے ہے. اب اس میں تھا کیا بتاؤں میں آپ کو؟ اس میں حضرت موسیٰ کا امامہ تھا، موسیٰ کا عصا تھا، نالین تھی، کپڑا تھا، اور بھی بہت سارے کچھ صحیفے تھے تورات وغیرہ کے، اور کچھ پرانے صحیفے تھے. یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں نبیوں کی تصویریں بھی ہیں. تصویریں، ہاں، فوٹوز. یہ وہ فوٹو نہیں جو دنیا میں کسی نے پینٹ کی، اللہ نے جنت سے بھیجی تھی. نبیوں کی تصویریں جی اس میں تھی. اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ایک نبیوں سے مس ہے، نبیوں کا ترکہ ہے، نبیوں کی اتاری ہوئی چیزیں ہیں. کچھ تو بچا کچا موسیٰ کا ہے اور بچا کچا کچھ ہارون کا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. عقل والے تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے یہ نشانی ہے اللہ کی، اور اسے وہی مانے گا جو مومن ہے. اور پھر اس کی برکت کیا تھی معلوم ہے؟ جب جب بنی اسرائیلی اس تابوت کو آگے رکھتے اور جنگ میں جاتے، اس تابوت کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا اور انہیں فتح عطا کرتا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اب جب یہ تمہیں پھر اٹھا لیا گیا تھا، وہ جو تابوت تھا اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اللہ نے دوبارہ نبیوں کے تبرکات کو بھیجا تاکہ یہ شرک کے فتوے لگانے والے سمجھ سکے کہ اللہ کو بھی نبیوں کے تبرک کے وسیلے سے دعا کرنا پسند ہے، اور اللہ اس دعا کے بدلے فتح دیتا ہے. اللہ فتح دیتا ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے. اور دوستو، کہاں تک پہنچو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ صحابی ایسے ہی نہیں صحابی بنے، ایسے ہی نہیں صحابی بنے. بس اخیر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں. جس طریقے سے انہوں نے نبی کے وضو کا پانی پیا، کوئی منع بھی نہیں. کیوں؟ بات عشق کی ہے. نبی کے تھوکے مبارک کو، لعاب مبارک کو پیا، کوئی فتویٰ نہیں. بولو یار، لگاؤ گے فتویٰ تم ان کو؟ اس کو منہ پہ ملا، کوئی دلیل نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں. ہاں کوئی دلیل ہے؟ بولو بھائی. نہیں. خون پی لیا، کوئی دلیل ہے؟ نہیں. ناخون رکھ لیے قبر میں، کیا آقا نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد میرے ناخون اپنے قبر میں لے جانا؟ بولو مجھے یار، ایک حدیث بتاؤ. کوئی دلیل نہیں. آپ کہو گے یہ چیزیں دلیلوں میں نہیں ملتی، یہ تو عشق کی باتیں ہیں، یہ تو بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں. اور آپ سے بھی یہی کہوں گا، بھیا دیکھیے، یہ دلیل کے کام ہم پر چھوڑ دو.
ورنہ آپ جیسے لوگ کرنے لگو گے تو کہیں نہ کہیں ذلیل ہو جاؤ گے. ہاں ایک میں مثال دوں آپ کو. یہ ابھی بائک والے گزر رہے ہیں صاحب, بیچ میں اگر بلی آ جائے اور بلی کا پیٹ پھٹ جائے, آپ کیا کرو گے؟ ایمانداری سے بتاؤ رئیس بھائی, کیا کرو گے؟ سوئی دھاگا لوگے؟ بولے یار ڈاکٹر بھی تو ٹاکا ہی لگاتا ہے, میں بھی ٹاکا لگا دوں. ہاں سوئی دھاگا لے کے ٹاکا لگاؤ گے کیا ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگو گے؟ بولو یار, ارے بولو. ہاں تو کچھ چیزیں سمجھو کیوں نہیں لگاتے. جیسے یہاں پر نیم حکیم خطرے جان ہے, ایسے ہی ان معاملات میں آپ جیسے نیم ملا خطرے ایمان بن سکتے ہیں. اسی لیے بھیا یہ تمہارا کام نہیں ہے, بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں. چاہے کوئی داڑھی منڈا ہے یا اتنی داڑھی والا ہے, تو یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے, اس کا ہاتھ پکڑو بھیا. دیکھیے ہم تو انگوٹھا چھاپ ہے, کہہ دو کیا ہے, ہم عقل والے ہیں ہی نہیں, ہم عشق والے ہیں. کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ مولانا اشرف مصباحی صاحب کے پاس, اشد الدین مصباحی صاحب کے پاس, وہ آپ کو سمجھائیں گے. اور اگر ہوگا نا ایک کا تو ضرور آئے گا. چلو یہاں کنارے مسجد میں ہمارے مفتی محمود اختر صاحب ہے, قاضی مہاراشٹر, کوئی دور نہیں ہے, یہی ہے, آ جاؤ. کیوں لستے ہو ہم سے بھائی؟ ہم تو پڑھے لکھے, اور آپ یہی کرنا. آپ کو میری نصیحت ہے, میری وصیت ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھنے کی, آپ مکلف نہیں ہو. علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, آپ سے کہہ رہا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے دلیل دینے کی. اور اگر کچھ زیادہ کچھ کرے نا تو وہی واقعہ سنا دینا جو میں سنا رہا ہوں. آخری وقت تھا عالم کا, بہت بڑا عالم گزرا ہے بھائی, جسے پڑھ پڑھ کر کے دنیا میں لاکھوں لوگ عالم بن گئے. وہ فخر الدین رازی ہیں, تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے. آخری وقت تھا, شیطان آ گیا, کہنے لگا اللہ ایک نہیں ہے, کوئی دلیل. بڑے عالم تھے, علم کی باتیں تھیں, دلیل دینے لگ گئے. ایک دو تین, شیطان بھی تو بہت بڑا عالم گزرا ہے, 300 دلیل دی انہوں نے. شیطان نے اپنے علم سے 300 دلیلیں کاٹی. اب وقت ایسا آ گیا کہ یا تو دلیل دو یا ذلیل ہو. اور پھر یہ ذلت تو بڑی عجیب ہے نا, اس لیے کہ نزا کے وقت, سکرات کے وقت اگر آپ نے, وہ بھی اتنا سینسیٹیو کوشچن ہے, اللہ ایک ہے دلیل دو, انہیں آپ دلیل نہیں دے پائے تو ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل. بولیے بھائی, اب دیکھو وہ عالم ہونے کے باوجود بھی عقل سے کام نہیں لیا, انہوں نے بھی عشق ہی سے کام لیا, اپنے پیر کو یاد کیا. کس کو یاد کیا؟ یا نجم الدین کبرا, آپ کا مرید سنکٹ میں ہے, وہ سنکٹ موچن بابا یہ سنکٹ دور کر دے. اور حقیقت میں جو پیر ہوتا ہے وہ سنکٹ دور کرنے والا ہوتا ہے, وہ مشکل کشا ہوتا ہے. وہیں سے وضو کر رہے تھے, پانی چھڑکا, کہا فخر الدین کہاں دلیلوں کے چکر میں آ گیا تو, کہاں دلیلوں کے چکر میں؟ ابے کہہ دے مجھے اللہ کے ایک ہونے کو ماننے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, میں بغیر دلیل کے اسے ایک مانتا ہوں. تم سے بھی یہی کہوں گا, یہ جتنے عظمت رسول پہ حملہ کر رہے ہیں, نبی زندہ ہے دلیل دو, نبی حاضر و ناظر ہے دلیل دو, قیام تعظیمی کے لیے دلیل دو, صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے دلیل دو, میلاد منانے کے لیے دلیل دو, نیاز کے لیے دلیل دو, فاتحہ کے لیے دلیل دو, نبی کے علم غیب کے لیے دلیل دو. بھیا دلیلوں کے چکر میں مت پڑنا, ذلیل ہو جاؤ گے. تو سنو, ہم آقا کو مانتے ہیں, اللہ کے بعد جو کچھ ہے محمد ہے, مصطفیٰ ہے, مرتضیٰ ہے, مجتبیٰ ہے, وہی سب کچھ ہے. ہمیں دلیل نہیں چاہیے کسی اور کو بہکانا.
یہ کسی اور کو بتایا. تمہارے گرو شیطان کا بھی یہی کام ہے اور تم چیلوں کا بھی یہی کام ہے. ہم پر نہیں چلنے والا تمہارا بس. ہم کوئی نیل ملا گیری نہیں کریں گے جو خطرہ ایمان پیدا ہو جائے. ہاں دلیل چاہیے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ. دلیل چاہیے قاضی مہاراشٹر کے پاس چلے جاؤ. دلیل چاہیے مفتی محمود اختر کے پاس چلے جاؤ. دلیل چاہیے تاج الشریعہ کے پاس چلے جاؤ. دلیل چاہیے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ پڑھو. اور رہا سوال ہمارا تو سنو بھائی, ہم تو آنکھ بند کر کے مانتے تھے, مانتے ہیں اور مانتے. ہاں دلیل کے چکر میں ہم نہیں پڑتے. یہ دلیلوں کا کام علماء کا ہے. آپریشن کرنا کس کا کام ہے؟ بولو بھائی, ارے بولو نا یار. لیکن گڑبڑ کب سے ہوئی ہے؟ جب سے آپ دلیلوں کے چکر میں پڑ گئے نا تو جو کچھ نہیں تھے وہ بہت کچھ بچ گئے. ورنہ آپ جانتے ہو آج سے 20 سال پہلے تھا کیا؟ بتاؤ یار. اہل سنت کے علاوہ میں چیلنج دیتا ہوں 50-100 سال کے مدت میں 1947 سے پہلے اہل سنت کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. یہ جتنی پیداوار ہوئی ہے 200 سال کی ہے. 200 سال کی ہے. اب جس بات پر مجھے ختم کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک مفتی گزرے ہیں, بلکہ ابھی بھی موجود ہے, مفتی علی جمعہ, جو کہا کہ مفتی ہیں مصر کے. میں تو مصر کی حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی آنکھ کھل گئی اور جنہوں نے اپنی مسجد میں ان سارے نجدیوں کے لٹریچرز پہ پابندی لگا دی. الحمدللہ. پتہ نہیں انڈیا والوں کی کب کھولے گی. حکومت تک ہم نے بات پہنچا دی ہے. انہوں نے کہا یہ جتنے بھی آتنکوادی پھیل رہے ہیں نا یہ ساری آئیڈیالوجی وہی ہے. اس لیے کہ جو صوفی ہوگا, جو سنی ہوگا, وہ آتنکواد سے ہمیشہ دور ہوگا. وہ تو بزرگوں کی تعلیم عام کرنے والا, وہ آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا. اب انہوں نے فتویٰ دیا. فتویٰ دینے کے بعد ان کا فتویٰ آپ بھی نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ بھی میں بتا دیتا ہوں www.dar-al-ifta.org. www.dar-alifta.org. اور جب سے یہ نیٹ آیا ہے نا اس نے تو بڑی آسانی کر دی بتانے کے لیے. لوگوں ارے یہ تو یہ پتہ نہیں بمبئی والوں کا یہ نیا فیشن ہے. میں نے کہا بھیا یہ پہلے تم بتاتے تھے, ابھی نیٹ کھول لو. افریقہ میں بھی میلاد ہے, امریکہ میں بھی میلاد ہے, شام میں بھی میلاد ہے, مصر میں بھی میلاد ہے. سبحان اللہ. جہاں دیکھو جلوس نکلتا ہے. یہ تو تم مٹھی بھر ہو جو اس سے روکتے ہو. تو کسی نے ان سے سوال کیا مفتی علی جمعہ محمد الازہری سے, اور یہ انہوں نے مصر سے فتویٰ دیا. فتوے کا نمبر ہے 943 اور تاریخ بھی نوٹ کر لو. 11 ربیع الاول کو 1427 ہجری, یعنی آج سے 10 سال پہلے. یہ 37 چل رہی ہے نا, یہ ربیع الاول 3 ہو گئی 37. 10 سال پہلے یہ فتویٰ آیا. انگریزی ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں. 3 اپریل 2006 میں انہوں نے فتویٰ لکھا. اب انہوں نے فتویٰ لکھا دارالفتاء مصریہ حدیقۃ الخالدین دراسہ قاہرہ. اب فتوے میں انہوں نے لکھا, پوچھا گیا کہ بھئی میلاد منانا, یہ جلوس, یہ جلسہ, یہ سب کیا ہے, کرنا چاہیے یا نہیں. دیکھیے بھائی میں مہاراشٹر کے مفتی کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں, میں مصر کے مفتی کا فتویٰ بتا رہا ہوں. جامع ازہر شریف جو آج بھی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے اسلامی علوم میں. اب وہاں کا مفتی علی جمعہ, شیخ علی جمعہ فتویٰ دے رہے. وہ لکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق حضور کی محبت سے ہے, نسبت سے ہے. کہتے ہیں میلاد بھی انہی میں سے ایک ہے. پھر انہوں نے حدیثیں پیش کی حضرت عمر والی. آقا نے فرمایا کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. پھر کہا کہ آقا اتنی محبت کرتا ہوں جان کے بعد. پھر آقا نے سینے سے لگایا, کہا اے عمر
جب تک تم مجھ سے جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے ایمان والے. حضرت عمر نے کہا حضور اب جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وہ ساری حدیثیں پیش کی اور بتایا کہ حضور کی محبت ہی ایمان ہے. اور پھر لکھتے لکھتے انہوں نے آخری میں ایک حوالہ دیا. اور حوالہ کیا دیا معلوم ہے؟ انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا جو آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے, جو تقریباً 493 سال پہلے لکھی گئی. کتنی پرانی کتاب ہے؟ 500 سال مان لیں آپ, 500 سال پہلے لکھی گئی. میں یہی تو بتاؤں یہ 200 سال کے اندر کے فتنے ہیں سارے. ورنہ آپ پیچھے جہاں چلے جاؤ آپ کو میلاد بھی ملے گا, سلام بھی ملے گا, درود بھی ملے گی, فاتحہ بھی ملے گی, سب ملے گا آپ کو جو معمولات اہل سنت. تو 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے امام شمس الدین محمد ابن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی. 942 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اب 1437 ہجری چل پڑی. 942 میں ان کا انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اب یہ میں تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہا ہوں جی. اگر اس کے بعد بھی کوئی بولے گا تو بس وہ عقل والوں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کچھ نہیں کہہ سکتا اس سے زیادہ. انہوں نے کتاب لکھی سبل الہدی والرشاد فی سیرت الخیر العباد. بہت ضخیم کتاب ہے, بڑی مقبول کتاب ہے علماء میں, پوری دنیا میں, پورے عالم عرب میں پڑھی جاتی ہے. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے آقا کی زیارت کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آقا کچھ لوگ ہیں جو آپ کی میلاد کی بے پناہ خوشی میں آتے ہیں, خوشی میں سب کرتے ہیں, لائٹنگ بھی کرتے ہیں, کھانے بھی کھلاتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, محفل نعت بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اسے فضول خرچی کہتے منع کرتے ہیں. یار مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, میں نے ان کے وہاں بھی شادیاں دیکھی ہیں جو منع کرتے ہیں, شادیوں میں سب ہو رہا ہے. میں اس وقت پوچھتا ہوں یار بھائی کیا صحابہ نے ایسی شادی کی تھی جیسی تم کر رہے ہو؟ کیا صحابہ نے اپنی شادی میں تورن لگائے تھے, لائٹنگ کی تھی؟ بولو یار. کیا 5000 آدمیوں کا کھانا کیا تھا؟ کیا اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سوئفٹ ڈیزائر یا اوڈی کار دی تھی؟ یہاں فتویٰ نہیں پوچھتے, ان کے گھروں میں برتھ ڈے ہوتی ہے بچوں کی, سالگرہ بھی مناتے ہیں, بچوں کے برتھ ڈے بھی مناتے ہیں. ارے بھیا سارے فتوے تمہیں حضور کی میلاد ہی میں نظر آتے ہیں, آقا کی آمد ہی پہ نظر آتے ہیں. خیر اب وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے سنیے بھائی, اب یہ معاملہ ساری کورٹ سے نکل گیا. پہلے کیا ہوتا ہے سیشن کورٹ ہوتی ہے, پھر ارے بولو نا ہائی کورٹ, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں کچھ اگر خارج ہو گیا تو بولو ہاں پریسیڈنٹ آف انڈیا, یہ لاسٹ چانس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل پریسیڈنٹ بھی ٹٹو بن چکا ہے, ٹٹو بن چکا ہے, وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ بچائے ایسے پریسیڈنٹوں سے. اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہمارا بھی معاملہ ہے. ہمارے وہاں محدث ہے, عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, مفتی ہے, شیخ الحدیث ہے, سمجھے, حافظ الاحادیث ہے, ٹھیک ہے, پھر مجدد ہے, فقیہ ہے, یہ سارے درجے ہیں. کبھی دلیل مفتی کی, کبھی اعلیٰ حضرت کی, کبھی مجدد الفسانی کی, کبھی غریب نواز کی, کبھی غوث اعظم کی, پھر تابعین کی, پھر صحابہ کی دلیل. لیکن بات آ کر رکتی کہاں ہے؟ نبی پہ. اور جب نبی کی بات ہو جائے پھر کسی کی چلے گی؟ ارے بولو یار, ارے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ یہ اپنے منہ سے بولتا ہی کچھ نہیں ہے, منہ اس کا ہوتا ہے, زبان اس کی ہے, بات میری ہوتی ہے.
بھائی آپ نے سنا ہوگا، ابھی تو پتہ نہیں ریڈیو کا چلن چلا گیا ہے، میں آکاش وانی ممبئی. اب وہ ریڈیو تھوڑی بولتا ہے، ریڈیو آکاش وانی نہیں ہے، وہ کوئی سینٹر ہے. ایسے ہی یہ نبی کی زبان کو ایک ذریعہ ہے، بات تو ساری خدا کی ہے جو نبی نے کہا. اب انہوں نے ڈائریکٹ معاملہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا. حضور کرے تو کیا کرے؟ کچھ پڑھے لکھے ہی لوگ ہیں جو منع بھی کرتے ہیں، اور کچھ پڑھے لکھے لوگ جو کرتے بھی ہیں. تو آقا ہم کیا کریں؟ یہ میلاد منائے یا نہ منائے، یا یہ سب ٹنڈا چھوڑ دیں، یہ گورکھ دھندا چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ آقا آپ بتائیں، آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ اور دیکھیے قسم خدا کی، آقا کی ذات تو ایسی ہے نا، جیسے کل آقا کا فیض جاری تھا آج بھی جاری ہے. ارے جیسے صحابہ نے حضور سے علم دین سیکھا نا، ایسے ہی 1000 سال بعد، 900 سال بعد جلال الدین سیوطی نے آقا سے علم دین سیکھا. ہاں تبھی تو چھٹائی کی تھی جن حدیث کو شیعوں نے مکس کر دیا تھا. آقا سے پوچھا خواب میں، اور دیکھیے آقا کا خواب آقا ہی کا خواب ہوتا ہے. حدیث بخاری کی، آقا فرماتے میری شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا، میری شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا. آقا نے فرمایا، آپ سنیے، آقا سے انہوں نے سوال کیا آقا کیا کرے، منائے یا نہ منائے؟ آپ کی ولادت کی خوشی، آج یہی تو سوال چل رہا ہے نا. لیکن ایک شرط پر میں آپ کو بتاؤں گا، آقا کا جواب آنے کے بعد پھر کسی ملا سے جواب لینے نہیں جائیں گے آپ. تب تو بتاؤں ورنہ نہیں بتاؤں. کتنے لوگ وعدہ کرتے، ذرا ہاتھ اٹھائیں. وہ سب سمجھ رہے ہیں ملا یعنی کون ملا. بھائی جو بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹا جاؤ گے کیا آپ کسی اور کے پاس؟ پھر تو میرا بتانا غلط ہو جائے گا. آقا نے جو چیز کہہ دی وہ فائنل، لاسٹ دی اینڈ، اس کے بعد کچھ نہیں. سوال آقا کی بارگاہ میں، آقا میلاد منایا جائے یا نہ منایا جائے، خوشی کی جائے یا نہ کی؟ لوگ تو غم کرو، حضور تو پردہ فرمائے. ابے بھیا جو مردہ مانے وہ غم کر، ہم تو زندہ مانتے ہیں. کیا کرے آقا، کیا کرے؟ اب سنو، غور سے سنا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من فرح بنا فرحنا به. آقا فرماتے ہیں ارے جو ہماری میلاد سے خوش ہے، میں محمد لوگوں سے خوش ہوں. کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام کی.